سینیٹر سراج لکس. جی سراج صاحب. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب، مشتاق بھائی نے افغانستان کے بارے میں جو موشن لایا ہے بہت عام ہے حالات کے حوالے سے. میری کولیگ نے اس پر بات کی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پرامن افغانستان پاکستان کی ضرورت ہے. اور افغانستان کے اندر جنگ ہو، فساد ہو، خانہ جنگی ہو، اس کے 100% اثرات پاکستان پر پڑے ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گے. لہذا میں چاہتا ہوں کہ ماضی کی بجائے آنے والے کل کی بات کروں. اس وقت افغانستان میں مذاکرات کا ایک عمل جاری ہے، ہمیں بجا طور پر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. گزشتہ دنوں اشرف غنی صاحب آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ امریکہ افغانستان سے ضرور نکلے گا اس لیے کہ یہ ان کی اپنی ایک سیاسی ضرورت ہے، تمہارے اوپر ان کا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن تمہارے جو بجٹ ہے 11 ارب ڈالر کا، اس کا آپ کیا کریں گے؟ اشرف غنی صاحب کے ساتھ ان کا اپنا وزیر خارجہ بھی تھا، وزیر خزانہ بھی تھا. اس نے کہا کہ اصل سوال یہی ہے کہ اس وقت تو ہمارا سارا نظام ان کے پیسوں پر چلتا ہے، تو اگر ان کے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہمارا نظام ہے، ہمارے پولیس کو تنخواہیں ہیں، ہماری فوج کو تنخواہیں ہیں، جو ان کے تعاون کے عادی ہو گئے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ معاملہ اتنا سنجیدہ، بہت سنجیدہ ہے اور سادہ نہیں ہے. امریکہ جہاں جہاں سے نکلا ہے، ماضی تو یہی بتا رہی ہے کہ وہاں پھر انہوں نے ایک خانہ جنگی کی بنیاد بھی رکھی ہے، اور جب یہاں سے نکلے گا تو یہاں بھی قومیتوں کی بنیاد پر افغانستان میں ازبک اور پشتون دو بڑی قومیں ہیں، تاجک بڑی قوم ہے، ان کے درمیان ایک فساد کر کے چھوڑے گا. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو امریکہ کے لیے نہیں، امریکی مفادات کے لیے نہیں، ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے ملک کے فائدے کے لیے افغان مختلف الخیال لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو اور قومیتوں کے سربراہوں کو بٹانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. اور میں اس خیال سے اتفاق رکھتا ہوں کہ افغانستان کا سائیکل یہی ہے کہ جو بھی ان پر اپنی مرضی مسلط کرتا ہے اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں. ہمیں ان پر کوئی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے، لیکن ساری دنیا میں افغانوں کے دوست موجود ہیں جن کی وہ بات ہمیشہ احترام کے ساتھ سنتے اور مانتے ہیں. ان سب کو استعمال کر کے یہی وہ موقع ہے کہ امریکیوں کے جانے سے قبل ہم وہاں ایک متبادل نظام بنائیں. جناب چیئرمین صاحب، میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماضی کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا اپنے اس ملک میں 65,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے غلط افغان پالیسی کی وجہ سے. تاریخ ہم یہی بتاتی ہے کہ ملا عبدالسلام ضعیف کو گرفتار کر کے امریکیوں کے حوالے کیا گیا، جنہوں نے اپنی کتاب میں ساری ہسٹری اور سٹوری اور قصہ اس نے لکھا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ ہم ایک کمیشن پر ٹروتھ یہاں تشکیل دے کہ غلطی کس نے کی ہے؟ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان جلتا ہے، ہمارے 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ہماری اکانومی بیٹھ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، اور کوئی حساب کتاب اس ملک میں نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور جناب عمران خان صاحب کی ساری تقاریر ہمیں تو کم از کم یاد ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ جن لوگوں نے اس پالیسی کو بنایا ہے اس کے ساتھ احتساب ضروری ہے. 2 سال گزر گئے، 70,000 لوگوں کی شہادت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کے بارے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. میں اب بھی تجویز پیش کرتا ہوں کہ کمیشن پر ٹروتھ بنایا جائے اور ایک بے لاگ تجزیہ کیا جائے
ٹھیک ہے کہ کس نے کیا فیصلہ کیا ہے. جناب چیئرمین صاحب یہ جو بات آخر میں آئی ہے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جس جیل میں ہے اس میں 1367 اور قیدی ہے اور معلومات کے مطابق اور اس کے خاندان کے کہنے کے مطابق اس جیل میں 500 سے زیادہ قیدی کرونا کے متاثرین ہیں, ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. کیا پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی اس بہن کے بارے میں ان سے پوچھے کہ ان کی حالت کیا ہے؟ یہ 34واں عید اس نے گزاری ہے اور یہ 35واں عید ہے محترمہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو جیل میں گزاری ہے. میں ایک ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں. میں خود ان کے گھر گیا. ان کا ایک چھوٹا بیٹا ہے جناب چیئرمین, ابھی ان کی عمر 19 سال ہو گیا ہے. اس کا نام سلمان ہے. سلمان نے خود مجھے بتایا کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ گود رہتا باگرام ایئرپورٹ پر, اور جب میری ماں پر ایک انگریز نے چلان لگایا اور جس کی وجہ سے وہ گر پڑی, میں بھی اس کے گھوٹ سے گر پڑا. میں اتنا ہی مجھے آخری بات اس کے کہنے کے مطابق یاد ہے کہ جب میرے آنکھیں کھل گئی تو وہ امریکی میری ماں کے جسم کے اوپر کڑے تھے اور اس کے بعد وہ بھی بے ہوش ہو گئی اور میں بھی بے ہوش ہو گیا. اب وہ بچہ 19 سال کا ہے, قرآن کریم کا حافظ ہے. وہ آپ سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں, میری ماں پاکستان کی غیرت ہے. 34 عیدیں انہوں نے اس جیل میں گزاری, کئی حکومتیں تبدیل ہو گئی. اور جناب چیئرمین صاحب جی ان کے کمرے میں آپ جائیں نا جی, ان کے گھر میں اس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ان کے والدہ کے ساتھ ایک خوبصورت تصویر ہے جناب نواز شریف صاحب کا, ایک خوبصورت تصویر ہے جناب عمران خان صاحب کا. اور ان کی ماں یہی بتا رہی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب بھی تشریف لائے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی مجھے حکومت ملی ماں میرے لیے دعا کرے, میں 100 دنوں میں تمہارے بیٹی کے رہائی کا انتظام کروں گا. اور کہتا ہے کہ اس عمران خان صاحب نے بھی وعدہ کیا کہ ماں میرے لیے دعا کرے, جیسے ہی مجھے حکومت مل گئی میرا پہلا کام یہی ہوگا کہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جدوجہد کروں گا. نواز شریف صاحب کی حکومت, جناب زرداری صاحب کی حکومت اور اب جناب عمران خان صاحب کی حکومت وہ ختم ہو گئے, تبدیل ہو گئے اور اس نے 2 سال مکمل کیے. لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی اسی سچویشن سے دوچار ہے. لہذا چیئرمین صاحب آج آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, سینٹ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم سینٹ کی طرف سے ان کی رہائی کے لیے ایک مومنٹ شروع کر لیں, جدوجہد شروع کر لیں؟ یہاں علی محمد صاحب بیٹھے ہیں, بڑے پرجوش ہیں ماشاءاللہ, ہمیشہ مثبت بات کرتے ہیں. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ عافیہ صدیقی کی رہائی تمہاری اوپر فرض ہے, ہمارا دینی فریضہ ہے, ملی فریضہ ہے. اور اس غیرت مند انسان کی حیثیت سے جب ہماری ماں اور ہماری بہن امریکیوں کے دیش میں موجود ہو تو کس طرح ہم ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں گے اور نئے کپڑے پہن کر خوشی اور جشن کا سامان کریں گے. میں امید رکھتا ہوں آپ بحیثیت چیئرمین سینٹ بھی اور یہاں وفاقی منسٹر صاحب موجود ہے, وہ اپنے اپنی ذمہ داری کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ایک منظم جدوجہد اثر نو تشکیل دینے کی ایک لاہ عمل ہمیں پیش کریں گے.